اگر یہ تمہاری دولت، اگر یہ تمہارا پیسہ یہ معصوم بچوں پر لگ جاتا، اللہ کی قسم ان کی عزت محفوظ ہوتی نہیں ہوتی، ان کی عزت محفوظ ہوتی نہیں ہوتی۔ کہاں چلی گئی وراثت، کہاں چلا گیا دماغ؟ وہ ماں نے کہا، وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں رنڈی عورت نہیں، میرے بچوں کا فخر و فاقہ میں دیکھ نہیں سکی، مجبور ہو کر آ گئی، اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، صرف نامی آدمی نے فوراً کھڑا ہو گیا، 60 دینار کے حوالے کیا، باہر روانہ کر دیا۔ وہ زمانے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا، رات میں صبح میں دروازے پر لکھ دیا جاتا، یہ گناہ کیا ہے، یہ چوری کیا، یہ زنا کیا، یہ فلاں کو ستایا، جو گناہ کرتے دروازے پر لکھ دیا جاتا، صبح گزرنے والے دروازے کو دیکھ کر پڑھ لیتے، یہ گناہ کیا ہے۔ یہ قبر کے دروازے پر ہر دن گزرتے کوئی نہ کوئی گناہ۔ وہ عورت چلی گئی، اسی رات میں انتقال ہو گیا کسی کا۔ جب صبح آئی تو لوگوں نے دیکھا، ترمذی شریف میں صاف روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں نے دروازے پر دیکھا، ان اللہ قد غفر للطفل، یقیناً اللہ نے طفل کی مغفرت فرما دیا۔ ایک عورت کی حفاظت کرنے پر، ایک عورت کی عزت کی حفاظت کرنے پر اتنا بڑا مجرم جب سچے دل سے توبہ کیا، اللہ نے معافی کا پروانہ، مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ میرے نوجوانوں، یہ حرام میں مبتلا ہونے والوں جو گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سچے دل سے توبہ کرو، یہ گناہ کے قریب مت جانا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق لکھا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان دیندار متقی، اتنا عبادت کرنے والا، اتنا تقوی رکھنے والا، حضرت عمر جیسے صحابی وہ نوجوان سے محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس کا معمول، عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر سے اپنے والد کے گھر کو جاتا ملاقات کے لیے۔ راستے میں ایک عورت دیکھی، روزانہ یہ جا رہا ہے آ رہا ہے، پریشان ہو گئی، دل دے گئی تھی، یہ نہیں دیا وہ دے دی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ سے لین مانتی ہوں، آپ تم بھی مجھ سے محبت کر۔ یہ ڈرتا رہا، ایک وقت یوں آیا، یہ بھی تیار ہو گیا، چلو دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ رات میں جا رہا تھا، اس کے دروازے کے قریب پہنچا، عورت نے دعوت دی، اندر جانے لگا، اتنے میں فوراً ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن پاک کا 9واں پارے میں آیت ہے، یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو گئی، یقیناً تقویٰ کرنے والے جب شیطان ان کے دلوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کے، زنا کے، بدکاری کے، حرامکاری کے وغیرہ، یہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ آیت زبان پر جاری ہوئی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، اپنی باندھی کو بلایا، کسی اور کو بلایا، اور یہ نوجوان کو اٹھا کر لے گئی، اس کے والد کے گھر کے پاس پہنچا دی۔ کئی لمحات گزرنے کے بعد
ہوش میں آیا، اس کے باپ نے سوال کیا بیٹے کیا ہوا؟ بیٹے نے ایک سارا واقعہ بیان کیا، دوبارہ وہ آیت زبان پر جاری ہوئی، ایسا بے ہوش ہوا کہ روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ اسی رات میں وہ بچے کے باپ نے غسل کیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ ادا ہوئی، قبر کھودا گیا، تدفین کر دی گئی۔ راتوں رات صبح ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ رات کی کارگزاری سنائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، مجھے رات کی میں اطلاع دے دیتے، مجھے بول دیتے، میں بھی آ جاتا، میں بھی شریک ہو جاتا غسل کفن وغیرہ میں۔ باپ نے کہا یا امیر المومنین رات کا حصہ میں کیسے آپ کو دعوت دوں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی خبر تو بتاؤ۔ قبر کے پاس پہنچے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ دنیا میں دو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ ڈرنے والوں کا اللہ دو جنتیں عطا کرتا ہے۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، میرے رب نے مجھے دو جنتیں عنایت فرما دی ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ سے ڈر کر حرام سے بچنے والے، اللہ سے ڈر کر زنا سے بچنے والے، اللہ سے ڈر کر حرام کاری سے بچنے والے دنیا سے یوں زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو۔ بخاری شریف کا 14واں پارہ، سینکڑوں مرتبہ میں نے آپ سے کہا بخاری شریف میں 30 پارے ہیں، اب میں جو روایت سنانے والا بخاری شریف کا 14واں پارہ، 14ویں پارے میں پہلی روایت مسلم شریف کے جلد دوم میں روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 آدمی مل کر راستے میں جا رہے تھے، سینکڑوں مرتبہ واقعہ سنے ہوں گے، راستے میں جا رہے تھے، اچانک بارش ہوئی، تینوں پہاڑ کے غار میں گئے تاکہ بارش سے بچ جائیں، جب بارش رک جائے تو چلے گئے۔ غار میں گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک چٹان اوپر آئی اور ان کو ڈھانپ دیا، وہ اندر پھنس گئے، اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ تینوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا، باہر نکلنا ہو سچے دل سے توبہ کرو، اپنا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ یہ عمل تیرے لیے کیا، یہ عمل کی برکت سے یہ ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں۔ ایک آدمی نے یوں کہا، یا اللہ تو جانتا ہے، چاول کا بزنس کرنے والا، میرے پاس چاول کا ذخیرہ، ایک مزدور تھا، وہ غصے میں آیا چلا گیا، مزدوری بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں لیا، چلا گیا غصے میں، مگر میں نے اس کا چاول دوبارہ کھیت میں ڈالا، اس سے نفع ملا، گائے خریدا، بیل خریدا، کئی دنوں کے بعد مزدور آیا، اپنا پیسوں کا مطالبہ کیا، میں نے اس سے کہا دیکھو یہ گائے تیری، یہ بیل تیری، یہ تیری اپنا نہیں ہے، یہ گائے ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، اسے لے کر جا۔ وہ کہنے لگا یہ ہی تیرا ہے، یہ ذخیرہ، وہ لے کر چلا گیا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، اگر تیرے لیے کیا ہے یہ ہٹا دے۔ اللہ نے اس کی بات کو سنا، تھوڑی چٹان ہٹ گئی، مگر نکلنا مشکل۔ دوسرے آدمی نے یوں کہا، یا اللہ
ایک مرتبہ رات میں آیا، میرا معمول، میری عادت، بکری کا دودھ نکال کر سب سے پہلے میرے ماں باپ بوڑھے ان کو پلاتا، بعد میں بچوں کو بھی وغیرہ۔ یہ اللہ ایک مرتبہ آیا، دیر ہو گئی، ماں باپ سو گئے، بچے پل پلا رہے تھے بھوک کی وجہ سے، مگر میں پلایا نہیں اور ماں باپ کو نیند سے بیدار نہیں کیا، انتظار میں رہا، یہ خود جاگ جائیں گے تو پلاؤں گا۔ جب یہ نیند سے بیدار ہوئے، پہلے ماں باپ کو پلایا، پھر بچے، بیوی وغیرہ۔ یا اللہ میں نے عمل تیرے لیے کیا ہے، یہ مشکل کو دور کر دے۔ اللہ نے اس کی بات کو سنا اور تھوڑا ہٹ گیا، یہاں تک کہ آسمان نظر آنے لگا، مگر نکلنا مشکل۔ تیسرے نمبر پر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تیسرا دن یوں کہا، یا اللہ میری ایک چچیری بہن تھی، مجھے بہت محبت، اتنی محبت سب لوگوں میں سب سے زیادہ میری چچیری بہن سے بڑی محبت۔ ایک مرتبہ دل میں آیا زنا کرو، میں نے اپنی بہن کو دعوت دی، آپ بہن حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہن نے کہا، دل میں ایک بات آئی، میں کیسے بچوں؟ وہ یوں کہنے لگی، 100 دینار دے دے۔ اس کے پاس نہیں تھے، دینا مشکل تھا، بچنے کے لیے یوں کہا، 100 دینار دے دے تو میں تیار ہو جاؤں گی۔ یہ باہر نکلا، بڑی محنت کیا، 100 دینار لے کر آ گیا، بہن کے ہاتھ میں رکھا، لے لے، آپ اس سے حرام میں مبتلا ہو جا۔ بہن تیار ہو گئی، جب وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے صاف بیان فرمایا، عورت کے پیروں کے درمیان ہی بیٹھ گیا۔ فوراً عورت نے کہا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میرے پردے بکارت کو نہ توڑ، ضائع نہ کر، برباد نہ کر، مگر حق کے ساتھ نکاح تو کر لے، حلال طریقے سے تو کر لے، مگر حرام طریقے سے میری پردہ بکارت کو برباد نہ کرنا۔ وہ دل کے اندر سے بات نکلی تھی، وہ نوجوان کہنے لگا، یا اللہ میں نے 100 دینار بھی اس کے حوالے کر دیا۔ کھڑا ہو گیا، وہ قریب بھی نہیں گیا، اور یا اللہ تو جانتا ہے انی فعلت ذلک من خشیۃ اللہ، میرے رب میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا، حرام میں مبتلا نہیں ہوا۔ فَفَرِّجْ عَنَّا، یا اللہ یہ چٹان ہٹا دے، ہم باہر نکل جائے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب وہ نوجوان نے یوں کہا، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے پوری چٹان بازو ہٹا دیا۔ فَخَرَجُوا، تینوں باہر نکل گئے۔ نوجوانوں، یہ واقعات کس سے کہانیاں نہیں، الف لیلا کی کوئی داستان نہیں، کوئی اسٹوری نہیں سن کر چھوڑ دیا جائے، یہ حدیثیں ہیں، ان واقعات کے ذریعے سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، دلوں کو پاک رکھو، دلوں کو صاف رکھو، یہ حرام سے قریب نہ جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرو، پاک دامن زندگی گزارو، یہ حرام سے قریب نہیں جانا، اللہ راضی ہو جائے۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ہر حدیث کی کتاب میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے آدمی وہ عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک نوجوان
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا ایک وہ نوجوان جس نوجوان کو ایک خوبصورت، اس کا خاندان بڑا خوبصورت، بڑا مشہور، اس کا حسب و نسب بڑا اونچا، ایسی خوبصورت عورت وہ نوجوان کو دعوت دے حرام کی، وہ نوجوان کو دعوت دے زنا کی، حرام کاری کی دعوت دے، فوراً یہ نوجوان سارے اسباب موجود جانے کے لیے، حرام میں مبتلا ہونے کے لیے سارے دروازے ہموار دیکھ رہا ہے، سب موجود، دعوت دی جا رہی ہے، مگر یہ نوجوان اپنی زبان سے یوں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جو یہ کہہ کر حرام سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ پاک دامن نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا. وہ نعمت کو حاصل کرو نوجوانوں، وہ نعمت کو پالو نوجوانوں، زندگی کی حفاظت کرو، اپنے بدن کی حفاظت کرو، حرام میں مبتلا نہ ہونا، سچے دل سے توبہ کرو، پاک دامن زندگی گزاریں گے. ماں باپ آپ کا بھی بڑا جرم، آپ کی مجرم ہیں، آپ کی ظالم ہیں. ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دو نوجوان نہیں، سینکڑوں نوجوان کہتے ہیں. ابھی کل ایک نوجوان ہماری مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا مولانا میرا ابا کو سمجھائیے، میری عمر 30 سال ہو گئی، میرا نکاح نہیں کر رہے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی عمر اتنی زیادہ مگر شادی نہیں کر رہے ہیں. باپ کہتا ہے کون سی عمر چلی گئی، کیا 30 سال چھوٹی عمر ہے، کون سی عمر چلی گئی، کریں گے ٹالتے ہیں. ماں باپ تمہارا جرم کی وجہ سے تمہارے بچے زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں، مجھے معاف کرو مگر صاف کہتا ہوں تم شادیوں کا انتظام نہیں کرتے، نکاحوں کا انتظام نہیں کرتے. میں کیا سناؤں میرے بھائیوں حالات. ایک نوجوان قیامت کے دن مسجد بلال گواہ ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر ایک نوجوان نے کہا مولانا میرا باپ میرا نکاح نہیں کر رہا ہے، میری مجبوری ہے، آپ مجھے کہیے، آپ مجھ سے اجازت دیجیے، کیا یوٹیوب میں گندی فلم دیکھ کر اپنے جسم سے پانی نکالوں؟ سمجھیے اشارہ، یا اور کھل کر کہوں میں آپ سے شادیاں نہیں کر رہے ہیں، 30 سال 35 سال کی عمر ہو رہی ہے، آپ مجھ سے کہیے یوٹیوب میں جا کر گندی فلمیں دیکھ کر اپنے جسم سے پانی نکال کر کیا غسل کر لوں؟ کیا اللہ معاف کرے گا؟ اتنا مجبور ماں باپ کی کر رہے ہیں. ماں باپ تمہیں بھی مجرم، تم بھی ظالم ہو، اپنی اولاد کا خیال نہیں کر رہے ہیں. اولاد کی نگرانی کرو. اسی لیے مشکات میں روایت ہے وقت پر شادی نہیں کی اولاد زنا میں مبتلا ہوگی، وہ زنا کا وبال ماں باپ پر کیا جائے گا. مشکات میں روایت ہے یہ ماں باپ پر بھی وبال لائے گا. میرے بھائیوں دنیا کے اندر پاک دامن زندگی گزارو، تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو، اولاد کا خیال کرو، سچے دل سے توبہ کرو. لاکھوں روپیہ اب پریشان ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ ہم جھوٹ دے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کو ہم جو کہتے ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں لاکھوں روپیہ زنا میں خرچ کر رہے ہیں. کون ہے سمجھانے والا؟ کون ہے بتانے والا؟
کیا تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ اولاد کو کھانا دے دینا، پانی دینا اور لباس دینا، اور عید نہ جائے تو کچھ تحفے صاحب کے دینا؟ کیا اتنی تمہاری ذمہ داری؟ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں سے ایک ذمہ داری اپنی اولاد کو حرام سے بچانا، زناؤں سے بچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یفضل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ حسب له الجنہ، میری امت کا جو فرد دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کرے میں جنت میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک زبان کی حفاظت، دوسری شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو چیزوں کو اپنے قابو میں لاؤ، اپنے قابو میں لاؤ، اس کی حفاظت کرو، اپنے کنٹرول میں رکھو، جنت میں جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اللہ کے پیغمبر نے ذمہ داری لی ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں مولانا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، لاکھوں لوگوں کا دھندا بند ہو گیا، اب وقتی ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو سناؤں گا وہ کیا ہے، میں نے اشارہ کیا، وہ لائے بھائی تمہاری اماں نہیں ہے، وہ تو اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ سامنے رکھ کر لوگ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں بے روزگار ہو گئے۔ روزی کا مالک مودی نہیں، روزی کا مالک امت شاہ نہیں، روزی کا مالک یہ ایلورفا نہیں، یہ روزی کا مالک یہ چمچے لوگ نہیں ہیں، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کی مسجد کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے سے یہ زنا سے میں بچوں، یہ چوری سے بچوں، یہ حرام سے میں بچوں، یہ نیتیں لے کر، یہ ارادہ لے کر اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔